بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ قال فأخذ بیدی فأخذ بمنکبی وعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر خود ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھلا دے جو ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسا، پھر 5 چیزیں شمار کروائیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے کامل عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن شمار کیے جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور زیادہ ہنسا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور وہ 5 چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی اہمیت کے پیش نظر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہیدی طور پر پہلے یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو سیکھ کر وہ خود عمل کرے، کہ جس چیز کو آدمی سیکھے اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس بات کے اوپر خود عمل کرے۔ جو چیز ہمیں معلوم ہو اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ہر ایک سے سوال فرمائیں گے، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جو جانتے تھے اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف جانکاری مطلوب نہ ہو، صرف حدیث کو سن لینا مطلوب نہ ہو، بلکہ حدیث حاصل کرنے کے بعد، تعلیمات نبوی کو حاصل کرنے کے بعد پیش نظر ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہو۔ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان چیزوں کے اوپر عمل کرے اور ان لوگوں کو بتلا دے جو ان کے اوپر بھی عمل کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی چیز کو حاصل کر کے بس، بلکہ اس کو آگے پہنچانا، جو جتنا جانتا ہے اس کو 200 تک پہنچانا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او یعلم من یعمل بہن، یا سکھلا دے ان لوگوں کو جو ان کے اوپر عمل کرے، ان تعلیمات پر عمل کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر
عمل کا جذبہ بھرا ہوا تھا اور وہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے تھے۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں، یعنی میں ان باتوں کو سیکھوں گا، اس کے اوپر عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو، دوست سے لوگوں تک ان تعلیمات کو پہنچاؤں گا بھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور 5 چیزیں شمار کرائیں۔ وہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرائی ہیں، اور ان کے واسطے سے یہ تعلیمات نبویہ ہم تک پہنچی ہے، جو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں اور ان کو سیکھیں۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لوگوں میں سب سے کامل عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلامی احکامات میں سے ایک اہم حکم ہے۔ اللہ کے احکامات 2 طرح کے ہیں، ایک کو اوامر کہا جاتا ہے، دوسرے نواہی ہیں، یعنی کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، خوب نماز پڑھ رہا ہے، خوب روزہ رکھ رہا ہے، خوب حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کار خیر کے اندر حصہ لے رہا ہے، دوسری طرف وہ گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے، حرام کردہ چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اس کے اندر بھی مبتلا ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لینا یہ حرام ہے، اس کے اندر بھی مبتلا ہے، یتیموں کے مال کو کھا لینا وہ حرام ہے، اس کے اندر بھی مبتلا ہے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کو کر رہا ہے، دوسری طرف نواہی سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا ہے، تو یہ کامل عبادت گزار شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی عبادت مکمل اس وقت ہوگی جب کرنے والی چیزوں کو کرے اور بچنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج ہمارے لیے مواقع کے اوپر کرنا عبادت کا آسان ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکمل عبادت، کامل عبادت گزار بندے شمار کرانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کرنے والے کام کو بھی کریں اور بچنے والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں، تبھی ہم جا کر کامل عبادت گزار شمار ہوں گے۔ اور یہ مطلوب ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا حکم فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دونوں چیزوں کا بیک وقت حکم دیا جا رہا ہے، ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ صرف ایک چیز پر عمل کرنے سے ہم مکمل نہیں ہو سکتے، ہم ناقص رہیں گے، کامل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے بھائی ہیں جو نواہی سے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، اس کی ذات و صفات کے اوپر ایمان لے آئیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ایک دن مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر سارے حساب و کتاب پیش کیے جائیں گے، سارے انعام اعمال ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے، وہاں کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ جب نام اعمال بندوں کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے تو اس وقت جس کے نام اعمال کے اندر برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، وہ اس وقت شرمندہ ہوگا اور اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش کہ آج میرا نام اعمال مجھ کو نہ ملتا۔ جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا، اور وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آج یہ شخص ناکام ہو گیا۔ جیسے امتحان کے اندر جب کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش و خرم لوگوں کو دکھلاتا پھرتا ہے، ہا اقرؤ کتابیہ،
لو دیکھو نہ میرا رزلٹ، دیکھو میرا نتیجہ کتنا اچھا نتیجہ ہے، میں پہلی پوزیشن سے پاس ہو گیا، دوسری سے پاس ہو گیا۔ لیکن جو فیل ہوتا ہے وہ اس کی تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے آج میرا رزلٹ نہ ملے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندگی اور رسوائی نہ ہو۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان کے اندر بھی ہوگا، جس کا قصہ سورہ الحاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ شخص یہ کہے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، آج مجھے نامہ اعمال دیا گیا ہے، تم اس کو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہ یقین تھا کہ آج کے دن سے مجھ کو ملاقات کرنی ہے، اس کی بنیاد پر میں نے نیک اعمال کیے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وہ عیش و عشرت والی زندگی کے اندر ہوگا، جھکے ہوں گے پھل اس کے سامنے، وہ جو چاہے گا کھائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ آج کھاؤ پیو اور مزے میں رہو، دنیا کے اندر جو تم نے نیک اعمال کیے تھے آج اس کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے۔ اور جو شخص اس کے برخلاف ہوگا، گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ کے نافرمانیوں کو کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارے گا، وہ شخص تمنا کرے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ شخص اس دن اس بات کی تمنا کرے گا کاش مجھ کو نامہ اعمال آج مجھ کو نہ دیا جائے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ اس دن اس کی تمنا کرے گا کاش کہ کوئی موت آئے، کوئی ختم کرنے والی چیز آئے جو ہمارا خاتمہ کر دے اور یہ چیز ہمیں نامہ اعمال کے اندر نہ ملے۔ تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر ہمارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے، وہاں کی شرمندگی ہمیشہ ہمیشہ کی شرمندگی ہوگی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اسی لیے ملی ہیں تاکہ ہم آخرت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، وہاں کی شرمندگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے سے، مختلف طریقے سے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے، امتی کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو۔ آج اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آنکھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کو غلط جگہ پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ غلط جگہ نگاہ پڑتی ہے یہ حرام ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ ہماری عبادات کو کھا جانے والی چیز ہے۔ حدیث کے اندر اس کو مہلک بیماریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ بدنگاہی یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے کامل عبادت والا ہونے کی نشانی ہوگی۔ آج جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے اندر اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا اور بد نگاہی سے بچنا یہ انتہائی اہم امور ہے۔ نگاہ کی حفاظت کرو، غلط جگہ استعمال کرنے سے اس کو بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اسی کو اس حدیث کے پیش نظر سمجھیے، اتق المحارم، غلط جگہ پڑھنے سے اپنے آپ کو نگاہ سے بچا لو، یہ اللہ کی جانب سے منع کیا گیا ہے، یہ حرام کردہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج نفس کے تقاضے کے خلاف ہوگا، آدمی کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، جگہ جگہ فحش تصویریں آدمی کی نگاہ کے سامنے آتی ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو اس سے بچائیں، نگاہ کو نیچی رکھیں اور ایسی چیزیں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ہم حرام کے اندر پڑ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی، اور اللہ کے حکم کو جب توڑ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت بھی تباہ اور برباد ہوگی۔ دنیا کی عارضی لذت کے لیے، سرور حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا جائے
اور ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کے حکم کو توڑیں، یہ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں، اس سے بڑا نقصان اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا لطف ہے کہ ہم اتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ کیا ہے، پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ کسی کے اوپر عیاں نہیں ہوتے، ظاہر نہیں ہوتے، اللہ رب العزت نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ اور اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ ایسے ایسے گناہ کے اندر ہم سب مبتلا ہیں جس گناہ کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک اور برباد کر دی گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں باقی رکھا ہے، ہماری بستی کو باقی رکھا ہے، ہماری قوم کو باقی رکھا ہے، اس کو تباہ اور برباد نہیں کیا اجتماعی طور سے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ پہلی قومیں ان گناہوں کی بنیاد پر ہلاک کی جا چکی ہیں۔ ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے اپنے قوم کو جہاں پر دعوت و تبلیغ کی، ایک اللہ کی جانب بلایا کہ اے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حاکم نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کی طاقت کو سمجھو۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یا اور تم ناپ اور تول کے اندر پورا ناپ اور تول کر دو، جو ناپ رہے ہو جو تول رہے ہو وہ پورا کرو، اور اس کے اندر کمی بیشی مت کرو۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جائزہ لیں کہ ہم ناپ کے اندر کیا کرتے ہیں، کمی کے اندر اگر کرتے ہیں تو قوم شعیب اس بیماری کے اندر مبتلا تھی، انہوں نے اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اس گناہ کی بنیاد پر ان کے اوپر عذاب آیا ہے اور وہ قوم ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ کیا اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ناپ تول پورا کرو اور اس کے اندر کمی مت کرو؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں، جب کسی سے لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے ناپ کر لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے، اس کے اندر کمی برداشت نہیں کرتے اور جانچتے ہیں کہ تم نے مجھ کو کم کیوں دیا، ہم اس کو نہیں لیتے، ہمیں پورا چاہیے۔ اور جب دینا ہوتا ہے تو اس وقت وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو اس وقت وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں، کٹوتی کر دیتے ہیں۔ لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں، دینے کے وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اس گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کبھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حرام کردہ چیزوں سے منع فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت اس کو منع فرما رہا ہے۔ بعض قومیں اس کی بنیاد پر ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ اگر اجتماعی طور سے ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی آزمائش ہمارے اوپر آئے گی، کوئی نہ کوئی پکڑ ہمارے اوپر آئے گی جس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے طریقے سے پکڑے گا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ اگر ہم اس کمی کے اندر سماج معاشرہ مبتلا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو۔ اس کے علاوہ اور دوسری چیز، وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ وعدہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وعدہ کر کے آدمی وعدہ پورا کرنے کی وعدہ کرتے وقت ہی نیت نہ کرے تو اللہ کی مدد ہٹا لی جاتی ہے، اور اگر وعدہ کرتے وقت اس کی نیت پورا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ اس وعدہ کو پورا نہیں کر پاتا تو اللہ کی جانب سے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ آدمی معذرت کر لیتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے
جب آدمی کوئی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اور جب کوئی اس کو کہتا ہے تو وہ پلٹوار کرتا ہے کہ بڑے وعدہ کو پورا کرنے والے ہو گئے۔ ہم نے اگر آج جو تم سے وعدہ کیا تھا پورا نہیں ہوا تو اس پہ کیا نقصان ہو گیا؟ آدمی یہ غور کرے کہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اذا المؤمن اذا وعد وفا، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہی ہو گیا کہ منافق کی فہرست کے اندر داخل ہو گئے، ایمان والوں کی فہرست سے نکل گئے۔ کیا یہ کم بڑا نقصان ہے؟ آج ہم معاشرے کے اندر معمولی چیز کو، جس کو معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کی نگاہ کے اندر وہ معمولی نہیں ہے، وہ انتہائی اہم چیز ہے جس کو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل کریں، ہمارا سماج ترقی کرے، باعزت سماج بنے، تو اس کے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر پاکیزگی ہو، ہر ایک اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، غلط نگاہ دوسرے کی جانب نہ اٹھائے، اسی طریقے سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، اور دوسرے حرام کردہ چیزیں جو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حرام فرما دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ حدیث ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل سریا پرانا پل کے اندر سیرت کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس کا اختتامی اور آخری دن ہے، جس کے اندر حضرت محتمم صاحب اور حضرت مولانا بلال حسنی ندوی، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء، حضرت مولانا مفتی راشد صاحب، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب کا بیان ہوگا۔ مغرب کے فوراً بعد جلسہ شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز وہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔